ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس لیے 20 ہی تراویح ہیں، تراویح ہیں ہی 20، اس سے کم تراویح ہے ہی نہیں۔ یہ آپ لکھ لیں، اس سے بہت بڑا دھوکہ ہے، جس دھوکے کا شکار بہت سے بیکار لوگ ہو گئے ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ ہاں 20 سے زیادہ تراویح آپ کو ملے گی، آپ کو 24 میں ملیں گی، 36 میں ملیں گی، 40 میں ملے گی، لیکن 20 سے کم کوئی بھی فقیہ اور امام قائل نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سارے فقہا کے مذاہب بیان کیا کرتے ترمذی شریف میں، انہوں نے ساروں کے مذاہب بیان کیے اور کم سے کم تراویح کی تعداد کیا بیان کی؟ 20 رکعت۔ اور 20 سے کم چونکہ کوئی تعداد نہیں ہے، لہذا سارے کے سارے امام، چاروں کے چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ابن حنبل، یہ چاروں کے چارے امام، سفیان ثوری، امام لیث، عبد الرحمن ابن لیلہ، امام اوزاعی، تمام امت کے امام 20 کے اوپر متفق ہو گئے، کیونکہ 20 پر تو سب کا اتفاق ہے نا، 20 پہ سب کا اتفاق، 24 میں اختلاف، 36 میں اختلاف، 40 میں اختلاف، تو پوری امت کے فقہا نے اتفاق کر لیا یار کون سا نمبر ایسا ہے جس پہ سب متفق ہیں، اور جی 20 پہ سب متفق ہیں، لہٰذا پوری امت کے ائمہ نے 20 رکعت تراویح سنت قرار دے دی۔ یہ فتنہ تو انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد شروع ہوا ہے، 12ویں صدی سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا 8 اور 20 کا۔ یہ فتنہ انگریز کے آنے کے بعد، جب ہندوستان کے اندر 1601 میں انگریز آیا، اس نے یہ ڈیوائڈ اور رول کے چکر میں یہ مذہبی تفرقہ پیدا کر کے 8 تراویح شروع کرا دی، اور آج اسی پر جنگیں ہو رہی ہیں، سارا سوشل میڈیا بھرا رہتا ہے۔ اختلاف تو اس بات میں تھا کہ تراویح کوئی نماز ہے کہ نہیں، اس میں اصل میں اختلاف تھا، تعداد میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں تھا، تراویح ہوتی ہی 20 ہے، اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نہیں تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور شیعہ روافض نے کہا کہ نہیں تراویح شرابی کچھ نہیں ہوتی۔ تو شیعہ اور سنی کا اختلاف تھا تراویح کے مسئلے میں کہ تراویح ہے یا نہیں، لہذا شیعہ مذہب یہ بنا کہ کوئی تراویح شرابی نہیں ہے، لہذا وہ تراویح نہیں پڑھتے۔ اہل سنت والجماعت نے کہا نہیں جی نہیں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، احادیث سید سے ثابت ہے، لہذا ان کے نماز۔ تو بس اختلاف یہ تھا کہ نماز ہے یا نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا کوئی امام اور کوئی فقیہ ایسا نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ تراویح ہے نہیں، سب کہتے ہیں تراویح ہے سنت مؤکدہ، اور 20 ہے، 20 سے کم کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور ترک منام رمضان میں یہ کہ دن بھر میں تو کسب معاش بھی ہے اور کسب جو ہے وہ معاد بھی ہے، اور راتوں کے اندر نماز بڑھا دی، یعنی 20 تراویحیں کھڑی کر دی، 20 تراویحوں میں 40 سجدے اور آپ پر کر دیے۔ 11 مہینے تک تو آپ جو 20 فرائض کی رکعت کے اندر 40 سجدے کرتے تھے، اور تراویحوں میں اللہ تبارک و تعالی 40 سجدے اور ایڈ کر دیے، کیونکہ رمضان میں انسان دن رات میں فرائض و واجبات کی نمازوں کے اندر تراویحوں سمیت 80 سجدے کرتا ہے، اور جبکہ 40 کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ قلب ماہیت کر دیتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، صلاحیت بڑھ جاتی ہے 40 میں۔ اور یہاں رمضان میں دیکھو ترک منام کر دیا، آپ کو جگہ دیے کہ آپ تراویح پڑھیں، تراویح پڑھیں، یہاں تک پھر تہجد کے اندر اٹھ جائیں۔ اب ہمارے یہاں تو رواج یہی ہے کہ انسان جو تراویح فٹافٹ 2 گھنٹے میں تراویح ختم، اس کے بعد جا کے سو گئے، ورنہ عام طور پہ تراویحوں کا نظم جو سلف صالح میں چلا آتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ تراویحاں اطمینان سے، ایک ترویہ مطلب 4 رکعت جو ترویہ میں ٹھہرتے ہیں جس میں تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک ترویہ کے بعد اب استراحت کر راحت لے رہے ہیں، اور وہ راحت اتنے وقت کے لیے لیتے تھے یہاں تک کہ تراویحاں پڑھتے پڑھتے تہجد کا وقت ہو جاتا تھا، سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ ترک منام ہو رہا ہے، اور سحری کا دسترخوان بچھا، سحری کھائی، سحری کھا کے اب اس کے بعد جو اپنے جو فرض نماز یعنی فجر کی نماز ادا کی۔ تو معلوم کہ دیکھو یہ ترک منام ہے۔ تو رمضان کے اندر ترک منام کی کیفیت، اور ظاہر ہے کہ جس نظم پہ ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی کم از کم 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی تراویح چلتی ہے، تو ترک منام ہے نا، تو منام کسی درجے میں کم ہو رہا ہے۔ پھر کب نیند آئی، پھر تہجد میں دوبارہ اٹھ گئے، پھر سحری کھائی، تو معلوم ہی ہو کہ ترک منام۔ تو روزے کی حالت میں ترک منام کا جو مجاہدہ حکمیہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس رمضان کے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص رات کو تراویحاں دنوں کے اندر انسان جو اپنے تخلیہ کر رہا ہے۔ دیکھو انسان جب زیور بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے بیل کچیل کو نکالتا ہے، اس کا تخلیہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو زیور کو سجاتا و بناتا ہے، اس کے اوپر اس کو قلی کرتا ہے، چمکاتا ہے۔
تو گویا کہ یہ روزہ یہ ہمارا تخلیہ ہے، یہ اندر سے ہماری جو رذائل اور ہماری بری عادات یہ ختم ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جب رات کو تراویحوں کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کے اندر قرآن کا نور اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تو ہمارا قلب روشن ہو جاتا ہے، اور ہمیں 40 سجدوں کا موقع دیتا ہے، 40 سجدے۔ آپ 20 تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 تراویح کے اندر 40 سجدے، اور دن رات کی فرض واجب نمازیں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 40، یعنی 20 رکعت تراویح کے اندر۔ دیکھو یہ عجیب حکمت ہے، عجیب حکمت ہے کہ فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 20 بن گئے۔ 20 رکعت فرض واجب کی، 20 رکعت۔ اس 20 رکعت میں اللہ تبارک و تعالی 20 تراویح کو ایڈ کرا دیا، 20 تراویح ایڈ ہو گئیں، تو گویا کہ آپ کتنے سجدے کر رہے روز؟ 40۔ جو 40 سجدے آپ ویسے 5 نمازوں کے کر رہے تھے اور 40 اور ایڈ ہو گئے تو کل کتنے سجدے؟ 80 سجدے۔ اور 40 کے عدد کو آپ جانتے ہیں کہ 40 کی مقدار پوری ہونے کے بعد کیفیت حالت بدل جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی تو جہنم سے بری ہو گیا۔ اور انسان کی تخلیق بھی 40 پر ہے، 40 دن انسان کا نطفہ رحم مادر میں اسی حالت میں پڑا رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ پھٹا ہوا دودھ بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں پھر وہ جمع خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو 40 دن پر سارے پروسیس حالتیں چینج ہوتی ہیں انسان کی بدن کی۔ اسی طرح روحانی ترقی بھی 40 پر ہے۔ تو رمضان المبارک میں 20 تراویح اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں تو گویا کہ آپ کو 80 سجدوں کا موقع دے دیا، 80 مرتبہ آپ کا سر اللہ کے قدموں کے چھوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان کا سر اللہ کے قدموں میں، تو 80 مرتبہ آپ اللہ کے قدموں میں جاتے ہیں۔ اب کتنی کرتے وہ؟ اب کون سا عدد ہے، کون سا نمبر ہے جس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اگر کسی نمبر پہ آپ کو سوال نہیں ہوگا، اگر وہ 22 کر دیتے آپ کہتے پھر مجھے کوئی کوشچن نہیں، پھر ہم کوشچن کرتے آپ 22 پہ چپ کیوں ہوئی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا 22 کے نمبر کو کیا پرائرٹی حاصل ہے کہ آپ 22 پہ آپ کو کوئی کوشچن نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 20 رکعات متعین کی ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی فرما رہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت لازم پکڑو اور خلفاء الراشدین کی سنت لازم پکڑو۔ لہذا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جب تمہارا اختلاف ہو جائے مختلف کسی مسئلے میں تو خلفاء راشدین کو دیکھا کرو کہ خلفاء راشدین جو وہ ان کا عمل کیا ہے، تو تم میرے عمل تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ نبی کا، کیونکہ خلفاء راشدین تو آپ کے پاس شب و روز رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے خاص لوگ ہیں کہ جو آپ سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب 20 رکعت کی ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کی ہیں انہوں نے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہوں گی تبھی آپ نے 20 کی ہیں۔ اور ایسا ہی ہے چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے انہوں نے یہ روایت لایا ہے، بہقی کے اندر یہ روایت ہے، اور اس روایت کو پوری امت نے قبول کر لیا۔ یہ تلقی قبول بالامہ کہتے ہیں ایسی روایت کو، کہ پوری امت جس روایت کو قبول کر لے تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ بس وہ جو ہے اس کے بعد دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ تو یہ وہ روایت ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح 20 رکعت ہوتی تھی۔ 20 رکعتن کے الفاظ ہیں، 20 رکعت، تو جب 20 رکعت تراویح کے الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے، 25 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح کی ہے، 23، 25 اور 27، اور وہ کتنی پڑھی ہے؟ وہ عبداللہ بن عباس کی روایت بتا رہی ہے کہ 20 رکعت پڑھی ہے آپ نے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 20 رکعت، اچھا وہ نبی کے زمانے میں 20 کیسے پڑھی جاتی تھی؟ اب اس طرح ایک آدمی یہاں کھڑا پڑھا رہا ہے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، پھر کوئی ایک آدمی یہاں کھڑے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ ٹولیاں بنا بنا کے لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ دور صدیقی کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ٹولیاں بنا بنا کے لوگ پڑھتے تھے۔ اور یہ نظارہ آپ نے دیکھنا ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان، اس کی جو بنوری نیو ٹاؤن مسجد ہے
اس مسجد میں تراویح ہوتی ہیں تو آپ دیکھ کے بہت سے طلباء حافظ ہیں، پڑھانے کا موقع نہیں ہے، وہ ایک برآمدے میں کھڑا ہے، 5-4 طالب علم اس کے پیچھے وہاں تراویح سنا رہا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، جگہ جگہ ٹولیاں ہیں، اور مین تراویح بھی ہو رہی بڑی مسجد میں، لیکن مختلف جگہوں پہ وہ حافظ اپنے قرآن کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے وہ تراویح سنا رہے ہیں۔ وہ نظارہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے، یار واقعی نبی کے زمانے میں، اس کے حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوتا ہوگا، ابو بکر کے زمانے میں یہ ہوتا ہوگا، تو وہ نظارہ تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ جب ایک مرتبہ نکلے، آپ دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنا بنا کے صحابہ تراویحیں پڑھا رہے ہیں، جو حافظ تھے وہ اپنے سعادت کو حاصل کرنے کی تراویح سنا رہے ہیں، کوئی یہاں ہے کوئی یہاں ہے۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا کہ یار یہ سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کرنا چاہیے تھا کہ پوری ایک بڑی جمع غفیر شان و شوکت والی ایک جماعت ہو، یہ کرنا چاہیے۔ لہذا آپ نے اس کے بعد جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ امام بنے، باقی سارے حافظ غیر حافظ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اب پوری جماعت، ایک بڑی جماعت، یہ نظارہ جب دیکھا تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا دیکھو کتنی اچھی چیز ہم نے جو ہے یہاں تجویز کی کہ سب کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو وہ جو 20 رکعت وہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر کے 20 رکعت جو ہے یہ انتظامی طور پہ حضرت عمر نے یہ رائج فرمایا، ورنہ 20 رکعت اٹسیلف تو نبی نے پڑھی ہیں، تبھی تو آگے جو حضرت عمر سے اس میں چلی آ رہی تھی، ورنہ خود آپ بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 کس بنیاد پہ بنا دی؟ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صحابی کوئی بات کہے اور وہ عقل سے بالا تر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ صحابی نے جو بات کی ہے یہ ضرور نبی سے لے کر کی ہے، کیونکہ ظاہر وہ نبی کا شاگرد صحابی تو ہے، اس لیے 20 نبی نے بھی پڑھی تھی، اور وہی جو ہے حضرت عمر نے انتظامی طور پہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا، یہ حضرت عمر نے کیا۔ اس سے لوگ یہ نہ دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں اور دیکھا حضرت عمر نے 20 رکعت کی ہیں، یہ دیکھو جی حضرت عمر نے 20 رکعت کی، حضرت عمر نے 20 نہیں کی، 20 رکعت ہیں، لیکن حضرت عمر نے کیا ایک قاری کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا۔ تو اس بات کو میں تفصیل سے اس لیے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، تراویحوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ 20 ہے کہ 8 ہے، تو جناب وہاں پہ وہ ہمارے جیسے جو تکاسل اور سست کہیں گے یار 8 ہی ٹھیک ہے، وہ 8 پڑھ کے بھاگیں گے، ایسا نہیں۔ لیکن اس کی تفصیلی مزید جو ہے ہم مزید آگے بھی بتا دیں گے، لیکن یہ خلاصہ آپ یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔